وفریقن تقتلون، وہ رسولوں کو کیا کرتے تھے؟ قتل کرتے تھے۔ تو یہاں تقتلون جو ہے وہ بمعنی ہے لڑائی کے، نہ کہ وہ عام قتل جس طرح قتل کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کاتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی، اللہ رب العزت جل جلالہ نے لکھ دیا ہے کہ میں غالب آؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ اللہ رب العزت دوسری مقام پر ارشاد فرماتا ہے انا لننصر رسلنا، بے شک ہم ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے۔ تو جب اللہ رب العزت خود مددگار ہو اپنے رسولوں کا، پھر لوگ رسولوں کو قتل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو تقتلون بمعنی لڑائی ہے کہ وہ لوگ رسولوں کے ساتھ لڑائی کرتے تھے، نہ کہ ایسا قتل جس طرح لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو یہاں تقتلون کا وہ معنی نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بڑی اہم بات اس درس قرآن پاک اور اس آیت کریمہ میں جو اس کا نچوڑ ہے، اور یہاں سے ہم اپنا عقیدہ بھی ثابت کریں گے، ہمارے ایمان کا تحفظ بھی ہے، اور قادیانیت کی طرف سے جو بہت بڑا اعتراض ہے اس کا جواب بھی ہے۔ تقتلون یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، قاتل یقتل سے گردان اگر اس کی پڑھی جائے مضارع کی تو تقتلون یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور ہر طالب علم اس بات کو بخوبی جانتا ہے۔ مضارع کے اندر دو معنی ہوتے ہیں، ایک حال کا معنی اور ایک استقبال کا معنی، دوسرا معنی استقبال کا۔ تو پھر اس چیز کو دیکھا جائے گا، سیاق و سباق کو دیکھ کر پھر ان میں سے کوئی معنی مراد لیا جا سکتا ہے کہ حال کا معنی لینا ہے یا ہم نے استقبال مستقبل کا معنی ہم نے مراد لینا ہے۔ اب قادیانی جو لوگ ہیں وہ یہاں پر ایک چیز پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن مقدس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ رب العزت فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول چنتا ہے، چنتا رہے گا۔ یصطفی فعل مضارع ہے، چنتا ہے یا چنتا رہے گا۔ تو یہاں پر بھی دو معنی پائے گئے۔ اب قادیانی کہتے ہیں اللہ رب العزت کا وعدہ ہو گیا ہے، اللہ چنتا ہے، چنتا رہے گا، اور اگر اللہ رب العزت نے مرزا قادیانی کو اپنا رسول چن لیا ہے تو میں پھر کیا تکلیف ہے؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ فعل مضارع کبھی کبھی ماضی کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ مضارع کا معنی حال میں ہی کیا جائے یا مستقبل استقبال کے معنی میں بھی کیا جائے، بلکہ مضارع کبھی کبھی ماضی کے معنی کے اندر بھی آتا ہے، اور ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں تقتلون فعل مضارع ہے تو اس کا پھر کیا مطلب بنے گا کہ کیا وہ لوگ اب بھی رسولوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں یا پھر کیا کرتے رہیں گے؟ حالانکہ نبوت کا سلسلہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر ختم ہو گیا۔ اب قرآن مقدس اگر کوئی شخص پڑھے تو پھر اس کا کیا معنی کیا جائے کہ اب بھی لوگ رسولوں کو قتل کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے، حالانکہ رسول نے تو تا قیامت کوئی نہیں آنا۔ تو اس کا معنی ماضی کے حساب سے ہوگا، مطلب یہ ہے کہ وہ رسولوں کو قتل کرتے تھے، تو اللہ یصطفی یہاں بھی معنی ماضی کے اندر بنایا جائے گا کہ اللہ نے جن کو چننا تھا وہ چن لیا تھا، یہ نہیں کہ اللہ نے اب چننا ہے یا چنتا رہے گا۔ تو یہاں مضارع کو حال کے یا استقبال کے معنی کے اندر نہیں شمار کیا جائے گا، بلکہ اس کو بھی ماضی کی طرف ہی لٹایا جائے گا۔